اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ ظالم یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ المنورہ کی بھی کیسی بے حرمتی کی اور وہاں کی حرمت کو کیسے پامال کیا، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، مدینہ میں لوگوں کو شہید کروایا، یہاں تک کہ کبار صحابہ اور انصار و مہاجرین تک کو اس نے قتل کروایا۔ لیکن ان تمام واقعات کے بعد بھی یہیں پر ہی اس نے اپنی سفاکیت کو بس نہ کیا، بلکہ پھر اس نے اپنی فوج کو مکہ المکرمہ کی طرف روانہ کر دیا، جہاں پر صحابی رسول حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بیٹے تھے۔ آپ کا پورا نام عبداللہ بن عوام تھا۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پہلے شہر مدینہ میں ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب یزید نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تو اس کو ان دو شخصیت سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوا۔ تو یزید نے مدینہ کے حاکم سے کہا کہ ان دونوں کو بلوا کر ان سے میرے ہاتھ پر بیعت لو، اور اگر یہ بیعت سے انکار کریں تو ان کو وہیں قتل کر دو۔ جب ان دونوں حضرات کو اس بات کا پتہ چلا تو مدینہ المنورہ میں کسی بھی قسم کی خون ریزی سے بچنے کے لیے یہ دونوں شخصیت اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ المکرمہ کی جانب ہجرت کر گئے، اور پھر وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ کے بلاوے پر ان سے بیعت لینے کے لیے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن یزید پلید نے اپنی فوج بھیج کر انہیں کوفہ سے پہلے ہی کربلا کے مقام پر شہید کروا دیا۔ البتہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مکہ میں موجود تھے اور لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑے ہونے پر ابھار رہے تھے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کے لیے سب سے زیادہ خطرہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے تھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ المنورہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی فوج کو، جو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں تھی، مکہ کی جانب جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ یزیدی فوج کو لے کر مکہ کی جانب چل پڑا، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور اتنی محنت کے باوجود بھی وہ اپنی حکمرانی کا کچھ حصہ نہ دیکھ پایا، اور مقام قدیر پر پہنچ کر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کو موت نے آ لیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ مسلم بن عقبہ کی موت کے بعد یزید کی نصیحت کے مطابق اہل شام کے لشکر کا امیر حسین بن نمیر کو مقرر کیا گیا۔ چنانچہ حسین بن نمیر یزیدی فوج کو لے کر مکہ پہنچا اور اہل مکہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن مکہ کو فتح کرنا اس کے لیے مدینہ جتنا آسان ثابت نہ ہوا، کیونکہ وہاں پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے ساتھ مل کر یزید کی فوج کا مقابلہ کیا، اور مکے سے باہر آ کر سخت لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی اتنی سخت ہوئی کہ اہل مکہ بھی گھبرا گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خود یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس فوج میں حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت مصعب بن عبد الرحمن بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی صحابی شامل تھے، اور وہ سب شہید ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، اور وہ مسلسل ان سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ یہ لڑائی اتنی سخت ہوئی کہ پورے محرم اور سفر میں جاری رہی۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح اہل مکہ کو شکست نہیں دے پا رہے، تو پھر اس نے ایسی سفاکیت کا مظاہرہ کیا جس کی کسی بھی مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یزیدی فوج اپنی حکومت اور اقتدار کی ہوس میں کعبۃ المعظمہ کی حرمت اور اس کے احترام کو بھی بھلا بیٹھی، اور 3 ربیع الاول 64 ہجری کو اس فوج نے مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑی بڑی منجنیقیں نصب کی اور ان منجنیقوں سے آگ برسائی،
اور نشانہ مکۃ المکرمہ بلکہ مسجد الحرام شریف پر بھی لگایا، اور اسی نشانہ بازی میں ہفتے کے دن بیت اللہ شریف کی بھی دیوار انہوں نے جلا ڈالی۔ انہوں نے بیت اللہ شریف پر سنگریزی کی اور ان کی منجنیقوں کی وجہ سے کعبۃ المعظمہ کی ایک دیوار جل گئی۔ یہ واقعہ 64 ہجری 3 ربیع الاول کا تھا، جب یزیدی فوج نے یزید کے حکم کے مطابق اپنے اقتدار اور حکومت کی ہوس میں کعبۃ المعظمہ کی بھی حرمت کو پامال کر دیا۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ یزید، جس نے حکومت اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین نواسہ رسول کو قتل کیا، مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی، کئی صحابہ کرام کو شہید کروایا، مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا اور مسجد الحرام شریف بلکہ کعبہ معظمہ کی بھی بے حرمتی کی، وہ اپنی حکومت زیادہ دیر تک نہ دیکھ پایا، اور مکۃ المکرمہ کے اسی محاصرے کے دوران دونوں لشکروں تک یہ خبر پہنچی کہ یزید جہنم واصل ہو چکا ہے۔ چنانچہ حسین بن نمیر نے یزید کی موت کا سن کر مکۃ المکرمہ سے محاصرہ ہٹا لیا اور یہ شامی لشکر دوبارہ عراق کی جانب روانہ ہو گیا۔ چنانچہ جب مکہ معظمہ سے محاصرہ اٹھ گیا تو اہل مکہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور یہ خلافت تمام مسلمانوں نے سوائے عراقیوں کے تسلیم کر لی، کیونکہ اس وقت حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کوئی شخصیت موجود نہ تھی۔ لیکن عراق میں آپ کی بیعت کو تسلیم نہ کیا گیا، بلکہ وہاں پر اہل شام نے یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید سے بیعت کر لی۔ یہ 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ 40 دن بعد معاویہ بن یزید بھی فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اہل شام نے مروان بن الحکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 10 ماہ کی خلافت کے بعد مروان بھی فوت ہو گیا، اور اس کے بیٹے عبداللہ بن ملک بن مروان کی بیعت کر لی گئی۔ چنانچہ دونوں خلافتیں اپنے اپنے مقام پر جاری رہیں، حتیٰ کہ حجاج نے عبد الملک بن مروان کی دور خلافت میں مکہ کو ایک طویل محاصرے میں لے لیا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس محاصرے میں شہید کروا دیا گیا، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مدینے سے مکہ تشریف لائے تھے، اور تب سے ہی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ آپ اسی جد و جہد میں 17 جمادی الاولیٰ 72 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کی خلافت 8 سال تک رہی۔ آپ کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کی آخری نشانی بھی بجھ گئی، اور پھر اس دنیا نے کسی بھی صحابی کی حکومت کو کبھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت امام حسین اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔